میرے بھائی دوستو، حجۃ الوداع کا موقع پہ 1.25 لاکھ کا تقریباً مجمع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت قرآن کی نازل ہوتی ہے، اور میرے بھائی دوستو وہ جو ہمارے سامنے ابھی جو مہینہ آ رہا ہے، یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، پھر ذی القعدہ کا مہینہ ہے، پھر حج کا ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اتنے میرے بھائی کتنے بھائی ہیں جنہوں نے حج کے لیے فارم بھرا ہے، کسی کی منظوری آ گئی ہے، کتنی تاریخ آئی کتنی نہیں آئی، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اپنے گھر کو آنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ حج جو ہے ہمارے سامنے اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ حج وہ رکن ہے، حج وہ رکن ہے اسلام کا کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ من حج للہ، جس نے اللہ کا حج کیا اس میں کوئی فسق فجور نہیں کیا، تو ایسے ہو جاتا ہے جس طرح وہ انسان ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ اور ایک فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حدیث کا الفاظ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جس حج کو اللہ قبول کر لیتے ہیں، نیکیوں سے پورا حج ہوتا ہے، اس کے بارے میں آیا ہے اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ لیکن لو جزاؤ الا الجنہ، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، صرف جنت ہے، اللہ اس کو جنت دے۔ اور ایک حدیث میں ڈانٹ بھی آئی کئی جگہ کہ جو آدمی اس قابل ہو اس پہ حج فرض ہو چکا ہے، اور میرے بھائی دوستو حج فرض ہو گیا پھر آدمی حج نہیں کر رہا ہے، بالکل جانے کے لائق ہے، حج کر سکتا ہے پھر حج نہیں کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا اس کا اسی حال میں انتقال ہو گیا تو فرمایا کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی بن کے مرے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی میرے دوستو جن پہ حج فرض ہو چکا ہے، لیکن وہ ہر سال اپنے آپ کو بتا رہے آپ اس سال دیکھیں گے آپ کا تو یہ کام ہے، آپ کے یہ کام ہے، آپ کے کام۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اس دنیا سے چھوڑ کے انسان چلا جاتا ہے اور اس کے گردن کے اندر وہ عام فریضہ بھی لٹکا رہ جاتا ہے۔ جو بہت بڑا حج کا جو ہے مالدار کو جو تندرست ہے، مالدار ہے، آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، چل سکتا ہے، ایسی بات دوستو اسلام کی جو بنیاد 5 چیزوں پر ہے، سب سے پہلا مطلب ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر تو آدمی کا نہ حج قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ زکات قبول ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے، ایمان اس کی زندگی میں تو باقی اعمال اس کے ذریعے اللہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو بہت ہی حساب کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ اور اپنے سامنے اپنی آنکھ کو رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی دھوکہ ہے، بہت یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو یہ بنایا، یہ دنیا یہ دارالاعمال ہے، آخر یہ دارالجزا ہے۔ یا اللہ نے اعمال کرنے کا موقع دیا ہے، اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد میں بروز خیر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے آدمی اپنی زندگی کو بہت ہی حساب سے گزار کوشے۔ میرے بھائی آج ہم کہہ دنیا میں آئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں، یہ زندگی گزر جائے گی۔ میرے بھائی اعمال اچھے کریں یا برے اعمال کریں، یہ تو میرے بھائی دوستو تیرے خود کا اوپر ہے، لیکن میرے دوستو مرنے کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کرا دیا تاکہ کوئی آدمی دھوکہ میں نہ رہے، گھمنڈ میں نہ رہے، سمجھ کے چلے۔ قرآن کیا اللہ کا اعلان ہوگا اس دن میرے بھائی نہ یہ مال کام آئے گا، نہ حسب نسب کام آئے گا، نہ تیرا جمال کام آئے گا، نہ تیری ڈگریاں کام آئیں گی۔ اس دن تو تیرے میرے سب کے اعمال کام آئیں گے۔ کیا کام آئے بھائی دوستو؟ اعمال کام آئیں گے۔ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم نیکوں سے الگ ہٹ جاؤ۔ دنیا میں تو تم ایک تھالی میں کھاتے رہے، دنیا میں تم ایک جگہ بیٹھتے رہے، دنیا میں تم نے کاروبار ساتھ کیا، دنیا میں تو تم ملے جلے رہے، لیکن آج تم کو یہاں تمہاری چھٹنی کر دی جائے گی۔ ہاں یہاں میرے درمان یہاں تو اعلان ہو جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم آج کے دن تم نیکوکاروں سے الگ ہٹ جاؤ۔ چھٹنی ہوگی، ایک کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور ایک قسم کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو چاہے نماز کا مسئلہ ہو، چاہے زکات کا مسئلہ ہو، چاہے خیرات کا مسئلہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ چلا اس کا مسئلہ تھا، اور چاہے جو موسم چلا حج کا، چاہے حج کا مسئلہ ہو۔ ہاں
حاجی جب حج کو جاتا ہے میرے بھائی دوستوں اس حال میں موت آ گئی تو یہ کہتے قیامت تک اس کو میرے بھائی دوستوں حج کا ثواب ملتا رہے گا. اور حاجی جب حج کو جاتا ہے جب وہ وہاں جا کے لبیک کہتا ہے حدیث میں آیا ہے اس کے سائڈ کے اس کے دائیں طرف اس کے بائیں طرف اس کے آگے پیچھے جتنے بھی یہ کنکر ہیں جتنے پتھر ہیں جتنی چیزیں سب سے سامنے لبیک کہتے ہیں. کتنا بڑا ہمارے سامنے جو فریضہ اب آنے والا ہے جس کے دن شروع ہو چکے شوال ذوالقعدہ کے لیے یہ 3-4 اس کی تیاری کے لیے کیا. پہلے لوگ اپنے اونٹنیوں پر کتنی پہلے جایا کرتے تھے اور وہاں تک پہنچتے کب آتے تھے. اب تو میرے بھائی کہ تاریخ آ گئی اور فلاں دن کیے فلاں دن تجھے جانا ہے یہاں سے بیٹھا اور 3-4 گھنٹے میں آدمی اور مکہ میں پہنچ گیا. یہ لو صاحب پہنچتے وہاں پر سارا کام شروع کر رہا ہے. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. لوگ اپنی سواریوں پر کوئی اپنے کھچر پر کوئی اپنے اونٹ پر کوئی پیدل جاتا تھا اور کتنے دن میں جا کے وہاں پر آدمی مکہ مکرمہ پہنچتا تھا. لیکن دوست بزرگوں یہ عام فریضہ ہماری اتنا بڑا جس کے ڈانٹ ہے کہ آپ کی حج فرض ہو جائے اور پھر دنیا سے بغیر حج کے چلا جائے جان بوجھ حج نہیں کر رہا ہے تارم پڑ رہا ہے. یہ فرمایا چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو یہ نہیں ڈانٹ گئی. ہاں اللہ تعالیٰ یہ ڈانٹ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب یعنی دوستوں بزرگوں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کسی محتاج نہیں ہے. اس لیے اللہ سے ابھی مرنے سے پہلے اللہ سے صلح کر لیں اللہ کو راضی کر لیں. حضور پاک علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں جو شریعت لے کر آئے جو طریقہ لے کر آئے اس دین شریعت کو اپنی زندگی میں پورا داخل کریں. اللہ کی قسم انسان پچھتائے گا انسان روئے گا چلائے گا چیخے گا لیکن میرے بھائی دوستو اس کا چیخنا اس کا چلانا اس کا پچھتانا اس وقت کوئی کام نہیں دے گا. کوئی کام نہیں. اسے میرے بھائی دوستو صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کی تمام باتوں کو سنتے تھے وہ یہی سمجھتے تھے چاہے جنت کو آنکھ سے دیکھ لیں ہمارا پھر بھی اتنا ایمان ہے جہنم کو ہم آنکھوں سے دیکھیں نا جتنا بغیر دیکھے ایمان ہے اتنا ہمارا ایمان دیکھنے ہوگا. فکر کر رہی ہے اپنے آپ کے اوپر کوئی کسی کام نہیں آیا. وہاں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. میرے بھائی فرق قرآن میں وہ دن انسان سے بھاگا. یوم یفر المرء من اخیہ اپنے بھائی سے و امہ و ابیہ اپنی ماں سے اپنے باپ سے ہر ایک جدا معاملہ ہوگا. اپنے دوست سے تمام یہ دھوکہ دے دیں گے میرے تیرے کوئی کام نہیں آئے گا. اپنے کام تو اپنے اعمال آئیں گے اپنے کام تو اپنے اعمال آئیں گے. اب تیرے سامنے ہے اب اس کو کیسے چلانا ہے اس دن کو کیسے بتانا ہے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے. تجھے غفلت میں رہنا ہے یا بیداری کے اندر چلنا ہے تجھے نیند میں رہنا ہے یا جان تک نہیں گزارنی ہے یہ تو بندہ تیرے اوپر ہے میرے اوپر. اس لیے بھائی وعد اور تقریر اور نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ بھائی سننے کے بعد ہو سکتا ہے ہمارا ایمان کچھ تازہ ہو جائے اور یہ ایمان تازہ ہو کر ہمارے ایمان کو اضافہ ہو جائے اور یہ اضافہ ہو کر ایمان میں یہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے احکام پہ ہمیں چلانے والا بنا دے. اس سے بھائی بار بار سمجھا جاتا میرے بھائی یہ دنیا چھوٹنے والی ہے چاہے کچھ بھی کرو کچھ نہیں کرو یہ تو پھر بھی آہستہ آہستہ زندگی میں میرے بھائی دوستو ایک دن بیتتا جا رہا ہے. ہمارا ایک دن چلا گا ہم ایک دن اور قریب ہو گئے قبر کے پھر ایک دن چلا گا پھر ایک دن اور قریب ہو. اسے بھائی رفتہ یہ 60-70 سال کی 100 سال کی زندگی ایک دن اعلان ہو جائے کہ فلاں بھائی کا انتقال ہوگا فلاں بھائی کا تو اور کچھ نہیں کسی کو خوف و ذرا سی کہتے ہیں ہوگا آنو صاحب ٹھیک ہے کتنی عمر میں اتنی عمر میں کوئی بات نہیں اس کے اٹیک آ گیا اس کے کرونا ہو گیا اس کے کیا ہو گیا اس کے فلاں آدمی کے یہ تمام ذریعہ اور بہانے ہیں لیکن یہ ہے کہ موت تو آنی ہے موت تو آنی ہے کسی حال میں موت آنی ہے. اس کے بھائی دوستوں ہم سب آخر کا فکر کریں آخر کی تیاری کریں. اور جو میں نے قرآن کی آیت آپ سب سے پہلے پڑھی تھی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ سب سے بہتر بات اور سب سے بڑھیا کام اس کا جو اللہ کے بندوں پر محنت کر کے اللہ سے رشتہ جوڑ دے. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نیک بڑی توفیق عطا فرمائے.